السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی سورۃ روم کا آج اختتام ہے الحمدللہ۔ اللہ الذی اللہ وہ ہے جس نے خلقکم من ضعف، فن کو بھی فن نہیں پڑھنا، میں نے یہاں پر کیا کیا ہے، اظہار کیا ہے، لیکن آپ نے نہیں بتایا کہ آپ اظہار کر گی، یہاں پر اخفا کریں گے، ضعفن ثم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری کی حالت میں، پھر جعل اس نے بنا دی من بعد ضعف قوہ، کمزوری کے بعد طاقت، ثم جعل پھر بنا دی اس نے من بعد قوت، قوت کے بعد ضعفا وشیبہ، کمزوری اور بڑھاپا۔ یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر اور وہی خوب علم والا بہت قدرت والا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی یعنی طاقت دی، پھر اس طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا۔ وہی خوب علم والا بہت قدرت والا ہے۔ یہاں سے آپ کو ضعف کی سمجھ آ گئی ہے، تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ کون سی کمزوری تھی؟ کمزوری سے مراد کہولت کی عمر ہے، جس میں عقلی اور جسمانی قوتوں میں نقصان کا آغاز ہوتا ہے، بچپن کی۔ بڑھاپے سے مراد بہت زیادہ بڑھاپا، کہ بڑھاپے کا وہ دور جس میں زور پڑ جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے انسان، ہاتھ پاؤں کی حرکت گرفت کمزور ہو جاتی ہے، بال سفید اور تمام ظاہری باطنی صفات متغیر ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے انسان کے یہ 4 بڑے اطوار بیان کیے ہیں، بعض علماء نے دیگر چھوٹے چھوٹے اطوار بھی شمار کر کے انہیں قدر تفصیل سے بیان کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انسان یکے بعد دیگرے ان حالات اور اطوار سے گزرتا ہے۔ اس کی اصل مٹی ہے، اصل مٹی ہے، یعنی اس کے باپ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، یا انسان جو کچھ کھاتا ہے جس سے وہ منی پیدا ہوتی ہے، جو رحم مادر میں جا کر اس کے وجود تخلیق کا باعث بنتی ہے، وہ سب مٹی ہی کی پیداوار ہے۔ پھر وہ نطفہ، نطفے سے علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں جنہیں گوشت کا لباس پہنایا جاتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکلتا ہے، پھر بتدریج نشو نما پاتا ہے۔ اس ٹائم بھی کمزور ہوتا ہے، بچہ باہر دنیا سے آتا ہے محتاج ہوتا ہے نا، کہ اس کو اٹھائے کھلائے پلائے اور تیار کرے، نہلائے دھلائے، پھر بچپن، بلوغت، جوانی، پھر بتدریج آہستہ آہستہ نیچے کی طرف، پہلے نیچے سے اوپر کی طرف، پھر اوپر سے نیچے کی طرف، اور وہ کہولت اور شیوخت اور پھر کبر سنی، حتیٰ کہ موت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ جوانی میں انسان کا قد کاٹھ بہت بڑا ہوتا ہے، جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو کبڑا ہو جاتا ہے، ہر چیز سکڑ جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ وہ قسمیں کھائیں گے مجرم، مَا لَبِثُوا نہیں وہ ٹھہرے غیر ساعہ سوائے ایک گھڑی کے، كَذَلِكَ اسی طرح كَانُوا يُؤْفَكُونَ وہ تھے بہکائے جاتے، اسی طرح تھے وہ بہکائے جاتے تھے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، گناہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جو دیے گئے علم والایمان اور ایمان، لقد لبثتم بلا شبہ یقیناً تم ٹھہرے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، الی یوم البعث قیامت کے دن تک، فہذا تو یہ یوم البعث قیامت کا دن، ولکنکم لیکن تم تھے تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے،
آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں کرتے تھے، تم تو یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ، تو اس دن یا اس دن نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم ان کا عذر، ان کی معذرت، ولا ہم یستعتبون اور نہ وہ سب توبہ طلب کیے جائیں گے۔ تو اس دن ظالموں کو ان کا عذر معذرت کرنا کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ مطلب توبہ طلب کی جائے گی یعنی انہیں دنیا میں بھیج کر یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہاں جا کے توبہ کر کے آئیں، ٹھیک ہے، توبہ ان سے طلب نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً ضربنا ہم نے بیان کی للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر مثال، وَلَئِنْ اور البتہ اگر جئتہم آپ لائیں ان کے پاس بآیۃ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کفروا کسی نشانی کو ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم نہیں ہو تم الا مگر مبتلون سب جھوٹ بولنے والے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، کل مثالیں یعنی جن سے اللہ کی توحید کا اس بات ہو، رسولوں کی صداقت واضح ہوتی ہے، اسی طرح شرک کی تردید اور اس کا باطل ہونا نمایاں ہے، ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو وہ ضرور کہیں گے کافر کہ تم تو جھوٹ بولنے والے ہو، تم تو جھوٹ بالکل یعنی جھوٹ بولنے والے مطلب بالکل جھوٹے ہو، یعنی انہوں نے آپ کی اس بات پر بھی یقین نہیں کرنا۔ اور پیچھے آپ نے پڑھا کبھی انہوں نے جادو کہا، کبھی انہوں نے کاہن کہا، کبھی کچھ کہا، مطلب یہ کہ بڑی سے بڑی نشانی اور واضح سے واضح دلیل بھی اگرچہ وہ دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین اسی طرح مہر لگا دیتا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون جو جانتے نہیں ہیں۔ وجہ بتا دی اللہ نے خود ہی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگا دینا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا کفر اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کے بعد حق کی طرف واپسی کے تمام راستے ان کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ فصبر اللہ کہتے ہیں فصبر صبر کیجئے، کس کو کہا اللہ نے؟ اپنے نبی کو، کیونکہ جب وہ نشانی مانگتے، مختلف قسم کی باتیں بناتے، کچھ نہ کچھ طلب کرتے اور جھوٹے کہتے تو دکھ تکلیف تو ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے کہ فصبر میرے نبی آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق سچ ہے، ولا یستخفنک الذین اور نہ ہرگز آپ کو ہلکا کر دیں یعنی بے وزن کر دیں وہ لوگ لا یقین جو یقین نہیں رکھتے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، آپ کو وہ لوگ ہلکا نہ کر دے۔ ہلکا کسے کہتے ہیں؟ جو یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو ہلکا نہ کر دے۔ ہلکا کس کو کہتے ہیں؟ بے صبرہ۔ آپ جب کوئی بچہ تنگ بہت زیادہ کر رہا ہو یا زیادہ چیز مانگتا ہو اور ماں تھوڑی دیتی ہے تو وہ بچہ زیادہ لینے کی تو ماں اکثر کہہ دیتی ہے کہ ہلکے ہی ہو گئے ہو، مطلب بے صبرے ہی ہو گئے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بے صبرہ نہ کر دیں آپ کو، ولا یستخفنک کا مطلب یہ، اور مطلب یہ ہے کہ آپ کو غضب ناک کر کے صبر و حلم ترک کرنے کا یا کمزوری پر مجبور نہ کر دیں، بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں،